بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید۔ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک ایسا فرزند ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اس غار میں پرورش پاتے رہے۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے ظاہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دلنشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، ڈوب جانے والوں میں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہوا تو آپ نے فرمایا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ان گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہوا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد اور پجاری بن گیا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوبا تو بولے، مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے، اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر
پھر وہ جب ڈوب گیا تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہوں نے شریک ٹھہراتے ہو، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، ایک اسی کا شریک ہو کر میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اس سے ہم سب کو کیا درس ہدایت ملتا ہے وائی ٹی فیملی؟ غور کیجئے کہ کتنا دلکش طرز بیان اور کس قدر مؤثر طریقہ ہے کہ نہ کوئی سخت کلامی، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگا۔ اس کو غصہ دلانا ہے، بس اپنے مقصد کو نہایت ہی حسین اور خوبصورت انداز میں منکرین کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دینا ہے۔ ہمارے سخت گو اور تلخ زبان مقررین کے لیے اس میں ہدایت کا بہترین درس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے جو واقعہ آپ کو بتایا اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اللہ پاک معاف فرما کے قبول کرے۔ اور آخر میں وائی ٹی فیملی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی، تاکہ اسلامی واقعات سب تک پہنچے۔ اور آپ کے لیے میں دعا کرتی ہوں اپنے سب سبسکرائبر کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے کہ اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں دور فرمائے، اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، جن کے اپنے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرمائے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ پاک ان کے قرضے اتار دے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ پاک جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے۔ پیاری سے وائی ٹی فیملی ویڈیو کو پورا دیکھا کرے اور اسکپ نہ کیا کرے تاکہ اسلامی واقعات آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ سکے۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، مدینے کی حاضری نصیب کرے۔ اللہ پاک جو بے اولاد ہے ان کی گودیں بھر دے، جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے، اگر بیٹا نہیں تو بیٹا عطا فرمائے، اگر بیٹی نہیں ہے تو بیٹی عطا فرمائے۔ اگر کوئی میری بہن یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ رشتے کے لیے پریشان ہے تو اللہ پاک اس کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ کوئی قرض دار دیکھ رہا ہے تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کے قرضے اتار دے۔ کوئی بے گھر دیکھ رہا ہے تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کو اپنا گھر عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی مشکلیں دور فرمائے، ان سب کے صدقے میری بھی مشکل دور فرمائے۔ اگر میری زندگی رہی تو انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، اگر زندگی نہ رہی تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ میں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔